قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم وفرقان الحمید ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، جس بندے نے میری یاد سے منہ پھیر لیا نا، میری یاد سے منہ پھیر لیا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ تنگ زندگانی سے مطلب کل قیامت کے دن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، قبر کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تنگ زندگانی کے اندر آتی ہیں۔ تنگ زندگانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن خالی بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، بلکہ بڑے بڑے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ہمیں، اور اس وقت ہم سامنا نہیں کر پائیں گے، ہمارا جسم برداشت نہیں کر پائے گا اللہ کے عذاب کو۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور کل قیامت کے دن ایسے بندے کو جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، فرمایا اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اندھا ہمیشہ پورا قیامت کے دن اندھا نہیں ہوگا، وہ یعنی جب تک قیامت قائم ہوگی شروع سے لے کے آخر تک ایسا نہیں۔ اس کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا اس وقت وہ اندھا ہوگا، پھر نار جہنم کے اندر اس کو اس کی بینائی دے دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لے کہ نار جہنم میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیسا کیسا عذاب دیا جاتا ہے۔ قال، پھر بندہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، مالک مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا ہے، کیوں اندھا اٹھایا اس دن میں، جبکہ میں تو بصیرت والا تھا، میری آنکھیں بینائی تھی، میں دیکھ سکتا تھا، مگر مجھے اندھا کیوں اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اسی طرح نہ کیا تو نے، جب میری آیات تیرے پاس آئیں تو تو نے اس کو بھلا دیا، دیکھا ہی نہیں، پڑھ کے قرآن آیا، قرآن کی کبھی تلاوت کر کے دیکھی نہیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمِ، اب اسی دن تنسا، ہم تجھے بھلا دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نار جہنم میں بندے کو ڈال کے بھلا دیا جائے گا، کوئی معلوم کرنے والا نہیں ہوگا حالات کو کہ کیسا ہے اب اس کے حال۔ ایسے بندے کے جس نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل رکھا، منہ پھیر لیا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم۔ فرمایا جس شخص نے قرآن کی تلاوت کی اور اس کو غالب سمجھا، اس کی چیزوں کو، حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، قرآن کی تلاوت کی اور اس کو سمجھا، غالب سمجھا کہ یہ سب سے بیسٹ کتاب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور جو اس میں حکم آیا ہے حلال کا یا حرام کا وہ حق ہے، فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب بندے کو جنت میں داخل کرے گا، اور وہ اپنے گھر والوں میں ایسے لوگوں کو، ایسے 10 لوگوں کو شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہوگی، قد وجبت لہم النار، جن پر نار جہنم واجب ہو گئی ہوگی، ایسے بندے 10 وہ اپنے اہل گھر میں، گھر والوں میں سے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، قرآن پڑھنے والا بندہ۔ تو ہم اپنی زندگی میں قرآن پڑھیں، قرآن کی بڑے فضائل ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن پڑھنے کے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک حرف علم یا لم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ لام میم الگ الگ کر کے ایک ایک حرف ہے، یہ اس ایک ایک حرف کا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
قرآن کی بڑی فضیلت ہے. قرآن کو ریڈ کریں, قرآن کو سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, پھر ہمیں ایک الگ زندگانی کا مزہ آئے گا. ورنہ خالی ہم زندگیاں گزر بسر کرتے چلے جائیں گے, معلوم نہیں چلے گا اللہ کی وحدانیت کا. اللہ کی وحدانیت دیکھنی ہے تو قرآن پڑھو, قرآن پڑھ کے پھر اس پوری یونیورس کو دیکھو, آسمان و زمین کو دیکھو, پھر پتہ چلے گا ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب ہمارے لیے بنایا اور ہم کدھر بیٹھے ہیں, ہم اس کے ذکر سے غافل بیٹھے ہیں.